آپ ہلا بول کا فیس بک لائیو دیکھ رہے ہیں. میں زمرد مغل ہوں. چودھری ذوالفقار علی اس وقت ہمارے مہمان ہیں. چودھری ذوالفقار علی فارمر منسٹر ہیں, اپنی پارٹی کے وائس پریزیڈنٹ ہیں. وہ اپنی پارٹی جو چند مہینے پہلے تک ایسا لگتا تھا کہ جموں کشمیر میں اپنی سرکار بنائے گی, چیف منسٹر کا چہرہ الطاف بخاری ہوں گے اور ان کے دایاں ہاتھ ذوالفقار علی ہوں گے, لیکن اب آہستہ آہستہ تھوڑی مٹی اور دھول جمنے لگی ہے. اپنی پارٹی کی باتیں زمین پر تھوڑی کم ہونے لگی ہیں. اس میں کتنی سچائی ہے, کیا وجہ ہے, یہ تمام باتیں ہم جاننے کی کوشش کریں گے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی جانیں گے کہ عام آدمی پارٹی کی جو پچھلے دنوں سے لہر جموں کشمیر میں چل رہی ہے, کیا یہ لہر سسٹین کر پائے گی الیکشن تک. یہ تمام باتیں جانیں گے چودھری ذوالفقار علی سے. سر بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. سر یہ بتائیے گا کہ اپنی پارٹی جب آپ نے بنائی تو دفتر کے باہر بھی بھیڑ رہتی تھی اور زمین پر بھی لوگ بہت اپنی پارٹی کے حوالے سے باتیں کرتے تھے. اس وقت جموں میں بھی سناٹا ہے, کشمیر میں بھی سناٹا ہے, آپ کی راجوری میں بھی. اپنی پارٹی کہیں دیوار کے پیچھے تو نہیں چلی گئی ہے؟ نہیں, ہمیں تو ایسا نہیں لگتا ہے. ہمیں لگتا ہے کہ ہم جو گراؤنڈ پہ کام کر رہے ہیں اور جس طریقے سے ایک لوگوں کی کمٹمنٹ ہمارے ساتھ ہے, وہ کمٹمنٹ ہے. لوگوں کو بہت ایکسپیکٹیشنز اور توقع, جب بھی کوئی نئی پولیٹیکل پارٹی بنتی ہے لوگوں کی توقعات زیادہ ہوتی ہیں, اور جب نئے توقعات لوگوں کی زیادہ ہوتی ہیں تو لوگوں کا ہجوم بھی اسی حساب سے زیادہ ہوتا ہے. تو مجھے لگتا ہے ہماری پارٹی کو بنے ہوئے مور دین 2 مہینے اور 2 مہینے سے زیادہ 2 سال سے زیادہ کا ٹائم ہو گیا ہے, اور 2 سال کے عرصہ میں لوگوں کی شاید وہ ایکسپیکٹیشن لیول پہ کہیں نہ کہیں ہمارے اپنے اندر میں کہیں کمی رہ گئی, جہاں ہم لوگوں کی ایکسپیکٹیشن کو پورا نہیں کر پائے. اور آج کل دن بدن جب نئی پولیٹیکل پارٹیاں امرج ہو کے آتی ہیں تو ابھی نیا ہے, لوگوں کو امیدیں زیادہ ہیں اور لوگ سوچتے ہیں کہ شاید وہاں سے ہمارے جو ایکسپیکٹیشن لیول ہے وہ وہاں پہ میٹ ہو جائے گا. تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ الٹیمیٹلی جو سچویشن ہے الیکٹورل پالیٹکس کی جو صحیح سمجھنا ہوگا, جو انالیسس کرنا ہوگا, وہ یہاں پہ الیکشن ڈکلیئر ہونے کے بعد اور ڈیلیمیٹیشن کمیشن کی رپورٹ آنے کے بعد, اور گورنمنٹ آف انڈیا کا کیا سٹینڈ ہوگا الیکشن کو لے کے, اور کب الیکشن ہوتا ہے اس کو لے کے اس وقت یہ ڈیسائیڈ ہو پائے گا. مجھے لگتا ہے کہ ابھی یہ سارا پری میچور ہوگا ٹو کمنٹ آن کہ وچ پارٹی از گیننگ اینڈ وچ پارٹی از لوزنگ دا گراؤنڈ. ایٹ دا پریزنٹ ایوری پارٹی, دا پارٹیز جن کا مور دین اے سینچری اولڈ بلانگنگ ہے, جن پولیٹیکل پارٹیز کی, چاہے وہ انڈین نیشنل کانگریس ہو یا وہ یہاں جموں کشمیر کی ریجنل پولیٹیکل پارٹیز ہوں, سب پارٹیاں ایک ہی میرے خیال سے پیمانے پہ یہاں چل رہی ہیں. اور جو نئی دکانیں کھلتی ہیں وہاں پہ چند دنوں کے لیے آپ کو رش زیادہ نظر آئے گا. ذوالفقار صاحب, جموں آپ اپنی پارٹی کو ووٹ اس لیے نہیں کرے گا کہ جموں والے جو یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو کشمیر بیسڈ پارٹی ہے, اس میں کیا فرق ہے فاروق عبداللہ کی پارٹی میں, محبوبہ مفتی کی پارٹی میں, اور کشمیر والے یہ کہتے ہیں کہ آپ تو بی جے پی کی بی ٹیم ہیں, تو آپ تو دونوں طرف سے مارے گئے. سر دیکھیے, ایسی بات تو نہیں ہے, کیونکہ ہم نے ایک پولیٹیکل پلیٹ فارم بنایا تھا ٹو ایڈریس دا سینٹیمنٹ آف دا پیپل آف جموں اینڈ کشمیر وین دیر واز نو باڈی ٹو لسن دیم, وین دیر واز نو باڈی to address the issues of the people, when the media was silent, when جب عام لوگ, social activists, political leaders, political parties, وہ جب سائلنٹ خاموش تھی, لوگوں کی آواز بننے کو کوئی تیار نہیں تھا, اس وقت we came on the forefront and we fight for the people and we restore to some extent the honor and dignity of the people of state. And بہت سارے لوگوں کو جیلوں میں سے باہر آنے کا موقع ملا جب ہم نے ایک پولیٹیکل پروسیس کو جنم دیا, اس پولیٹیکل پروسیس کو سٹارٹ کیا. تو جہاں تک اے ٹیم یا بی ٹیم کا تعلق ہے, ہم تو فرم ہیں فار دا کمٹمنٹ فار دا کاز آف دا پیپل آف دا اسٹیٹ. ہم نے شروع دن سے, آپ کے ساتھ میرے بہت سارے انٹرویو ہوئے ہیں, اور میں نے کبھی بھی, ہم نے اپنے بیسک اعلانیہ اور بیسک ایجنڈا پہ, چاہے وہ ریسٹوریشن آف آرٹیکل 370 ہو, 35A ہو, اسٹیٹ ہوڈ کا ریسٹوریشن ہو, لوگوں کی زمین کے رائٹس ہو, لوگوں کی امپلائمنٹ کا ایشو ہو, ہم نے اپنے ایشوز پہ کمپرومائز نہیں کیا, اور ہم نے کبھی بھی ان ایشوز کو
سرنڈر نہیں کیا ہے گورنمنٹ آف انڈیا کے سامنے یا کسی کی اور پولیٹیکل پارٹی کے سامنے. رہی بات بی ٹیم کا، میں نے آپ کو جواب دیا. دوسری بات رہی کہ ہم تو وی آر کمیٹیڈ ٹو اوور ایجنڈا، مطلب ہمارا تو ایک بیسک اعلانیہ جو بیسک ایجنڈا ہے وہ اسٹیٹ کی ریسٹوریشن ہے، 335 اور 370 کا ریسٹوریشن ہے. وی آر کمیٹیڈ آن دیٹ. اور جہاں تک رہا اس پولیٹیکل پارٹی اور ان باقی پولیٹیکل پارٹیز کا ڈفرینسز کا، تو ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز کی اگر آپ بات کریں گے تو ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز کو لوگوں نے آزمایا ہے، ویدر اٹ از کانگریس، نیشنل کانفرنس اور دوسری پولیٹیکل پارٹیاں. دس از اے نیو پلیٹ فارم اینڈ پیپل ول ڈیفینیٹلی سی کہ واٹس گوئنگ آن ان دس پولیٹیکل پارٹی اینڈ فار واٹ دس پولیٹیکل پارٹی از مینٹ فار. ذوالفقار صاحب، ایک چیز یہ بتائیے گا کہ پچھلے دنوں بہت ساری افواہیں جو ہیں وہ مارکیٹ میں تھیں. اس میں ایک افواہ یہ تھی، وہ آپ تک بھی پہنچی ہوگی، کہ چودھری ذوالفقار علی جو ہے وہ عام آدمی پارٹی جوائن کرنے جا رہے ہیں. کچھ صداقت ہے اس میں سر؟ میں نے تو ابھی اس بارے میں نہ سوچا ہے اور ابھی تو مجھے سوچنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. آئی ایم ان دا پالیٹکس فار دا کاز آف دا پیپل، اور میں سیاست میں لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے ہوں، اور میں لوگوں کی خدمت جس طریقے سے بھی ہو سکتی ہے کریں گے. اور میرا ابھی تک اس مومنٹ تک میرا کوئی کسی اور پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے اور نہ میں سوچ سکتا ہوں ابھی. ذوالفقار صاحب، یہ بتائیے گا کہ پہلے یہ مانا جاتا تھا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی، اپنی پارٹی، سجاد لون صاحب کی پارٹی، یہ مل کر جموں کشمیر میں ایک سرکار بنائیں گے. جموں میں بھارتیہ جنتا پارٹی مضبوط ہے، کشمیر میں کچھ سیٹیں آپ اور کچھ سجاد لون لے لیں گے اور ایک سرکار بن جائے گی. اگر اس طرح کی سچویشن بنتی ہے تو چودھری ذوالفقار علی کیا چاہیں گے کہ وہ جماعت جس جماعت کے ساتھ ذرا دوری رہی ہے ابھی تک، چاہے آپ نے پی ڈی پی میں ان کے ساتھ سرکار بھی بنائی، ان کے ساتھ مل کے دوبارہ سرکار بنائے سر؟ دیکھیے، جہاں تک بی جے پی کے ساتھ مل کے سرکار بنانے کا تعلق ہے، مجھے لگتا ہے کہ کوئی بھی ریجنل پولیٹیکل پارٹی، دیکھیے نیشنل پولیٹیکل پارٹیز کے اپنے ایمبیشنز اور اپنے ایجنڈا اور اپنی آئیڈیالوجی ہے، اور ہر پولیٹیکل پارٹی کی ایک اپنی آئیڈیالوجی ہوتی ہے اور اس کو اپنی آئیڈیالوجی کے اکارڈنگلی چلنا ہوتا ہے. ہم اپنی آئیڈیالوجی کو کمپرومائز کریں گے تو ہماری ایگزسٹنس ختم ہوگی، اور جس پولیٹیکل پارٹی نے کمپرومائز کیا اپنی آئیڈیالوجی کو، ہم اگر پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی بات کریں، ایک ٹاورنگ پرسنالٹی تھی مفتی محمد سعید صاحب، انہوں نے کمپرومائز کیا آئیڈیالوجی کے ساتھ اور پی جے پی کے ساتھ سرکار بنائی. حالانکہ وہ اس سمے کی مجبوری تھی، میں اس کو جسٹیفائی بھی کرتا ہوں اور سمجھتا ہوں کہ مجبوری تھی، لیکن اس کا رزلٹس کیا رہے؟ اس کے رزلٹس یہ رہے کہ پی ڈی پی کو ہی بکھرنا پڑا. اور آج پی ڈی پی کا جو حال ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ بی جے پی کے ساتھ الائنس کا ہے. اور بھی جو پولیٹیکل پارٹی یہ سوچے گی کہ ہمیں بی جے پی کے ساتھ الائنس کر کے سرکار بنانا ہے اور ان کے ساتھ سرکار میں جانا ہے، مجھے لگتا ہے کہ ان کا ایک پولیٹیکل جو ایک کیریئر ہے وہ ختم ہو جائے گا وہیں پہ. ذوالفقار صاحب، ایک چیز میں چاہوں گا بڑی ایمانداری سے آپ بتائیے گا، کیا آپ کی جو اپنی کنسٹیچوئنسی ہے وہاں کا ایک عام غریب آدمی فون کر کے آپ کو بول رہا ہے کہ ہوا بن رہی ہے عام آدمی پارٹی کی، یا آپ کے پنچی سرپنچیز یا آپ کے بی ڈی سی ڈی ڈی سی فون کر کے کہہ رہے ہیں آپ کی اپنی کنسٹیچوئنسی میں عام آدمی پارٹی نے کیا کوئی پہلا قدم رکھا ہے؟ نہیں، دیکھیے میری کانسٹیچوئنسی میں عام آدمی پارٹی کی تو کوئی ایگزسٹنس ابھی تک تو ہے نہیں ہے، لیکن جو ایک ہوا بنی ہے، ہوا ڈیفینیٹلی ریاست کے طول و عرض پہ چل رہی ہے اور لوگ اس کو ایک بی جے پی کا آلٹرنیٹو سمجھتے ہیں. لوگوں کو لگتا ہے کہ بی جے پی کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے شاید یہ ایک پلیٹ فارم صحیح ہے. شاید لوگ نیشنل کانفرنس میں رہ کے، شاید لوگ پی ڈی پی میں رہ کے، شاید لوگ اپنی پارٹی میں رہ کے، شاید لوگ پیپلز کانفرنس میں رہ کے بی جے پی کو ڈیفیٹ نہیں کر پائیں گے. لوگوں کا بیسک جو ایک ریزنٹمنٹ ہے وہ بی جے پی کے خلاف ہے کراس دا سیکشن آف دا سوسائٹی، کیونکہ لوگوں کو آج مہنگائی کی طرف سے مار پڑ رہی ہے. مہنگائی ہے، ان امپلائمنٹ ہے، انفلیشن آسمان پہ چھو رہی ہے، فیول کے پرائسز بڑھتے جا رہے ہیں. عام آدمی کے لیے 2 وقت کا جو کھانا ہے وہ مشکل ہو گیا غریب آدمی کے لیے. تو یہ ساری چیزیں مد نظر رکھتے ہوئے مجھے لگتا ہے کہ لوگ ایک آلٹرنیٹو کی تلاش میں ہیں، تو کہیں نہ کہیں وہ آج کی ڈیٹ میں وہ عام آدمی پارٹی کو اس کا ایک آلٹرنیٹو سمجھتے ہیں. تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ
عام آدمی جو ہے وہ آج کی ڈیٹ میں کوئی آلٹرنیٹو بن چکی ہے یا اتنی جلدی وہ ایک بی جے پی کی ریپلیسمنٹ بنے گی یا جموں کشمیر کی ریجنل پولیٹیکل پارٹیز کی ریپلیسمنٹ بن پائے گی؟ ذوالفقار صاحب ایک چیز یہ بتائیے گا، ایک لمبا کیریئر ہے، آپ نے اپنے والد کے ساتھ بھی سیاست دیکھی ہے اور اس کے بعد بھی، یہ بتائیے گا کہ کیا کسی پارٹی نے آتے ہی ایک مہینے میں جو جموں کشمیر کی ہوا، جس کو آپ بھی مان رہے ہیں کہ ہوا بدلی ہے، کیا ایک مہینے میں کوئی پارٹی آتی ہے اور ایک مہینے میں اس کی اتنی چرچا اور اتنی باتیں ہونے لگتی ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جموں کشمیر کے لوگوں نے، عام لوگوں نے کچھ من تو بنایا ہے سر اس طرف، یا اس سے پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے؟ دیکھیے اس میں دو چیزیں ہیں سمپل. پہلی بات تو یہ ہے کہ بیسک ایک جو میں بتاؤں گا وہ ہے سینٹیمنٹ اگینسٹ بی جے پی. یہ بی جے پی کے اگینسٹ لوگوں کا سینٹیمنٹ ہے اور یہ اس سینٹیمنٹ کی کنسالیڈیشن ہے. ایک تو بات یہ ہے. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی نئی دکان کھلتی ہے وہاں کچھ دنوں کے لیے رش بہت زیادہ ہوتا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ کچھ دنوں کے لیے ہے. میں جاننا چاہوں گا کہ اپنی پارٹی کا جو ایک سٹینڈ ہے with respect to vis-a-vis for Jammu and Kashmir state, vis-a-vis to Article 370, vis-a-vis to 35A, vis-a-vis to restoration of statehood, اس پہ ان کا کیا سٹینڈ ہے؟ At least people of Jammu and Kashmir will vote for the restoration of the 370. People of Jammu and Kashmir will vote for the restoration of Article 35A. People of Jammu and Kashmir will vote for the protection of their land use rights and their employments, their statehood. یہ 4-5 موٹی موٹی چیزیں ہیں. ابھی تک تو اروند کیجریوال جی نے یا منیش سسودیا جی نے یا ان کے بڑی جو لیڈرشپ ہے انہوں نے ابھی تک اپنی پوزیشن کو وضع نہیں کیا ود ریگارڈ ٹو دا جموں اینڈ کشمیر اسٹیٹ. یہ تو ہم ہی ناچ رہے ہیں نا. اٹس وی پیپل وی آر رننگ اینڈ بیٹنگ دا ڈرمز. اٹس سائزبل ریسپیکٹیبل پیپل فرام دا جموں اینڈ کشمیر اسٹیٹ وینٹ ٹو ڈیلی اور وہاں کوئی عام آدمی پارٹی کی بڑی لیڈرشپ ان کو جوائن کروانے کے لیے نہیں آتی ہے. تو دیٹ ان اٹ سیلف ریفلیکٹس دیٹ ہاؤ مچ سیریس دے آر اباؤٹ دا جموں اینڈ کشمیر. میں تو ابھی تک اس ڈیلیمے میں ہوں کہ میں عام آدمی کو یہ جاننا چاہوں گا ابھی کہ عام آدمی کتنی سنسیئر ہے ود ریگارڈ ٹو دا ایشوز آف دا جموں اینڈ کشمیر. اگر تو وہ سنسیئر ہیں جموں کشمیر کو تو پھر تو جموں کشمیر کے لوگوں میں جو ایک لہر بنی، ہوا بنی، ہم بھی کہیں گے کہ وہ لہر اور ہوا ٹھیک ہے. اگر ان کا سٹینڈ ہی ابھی تک کلیئر نہیں ہے تو پھر اس کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ ابھی مجھے لگتا ہے اٹس پری میچور ٹو کمنٹ انلیس دا عام آدمی پارٹی کلیئرز دیئر سٹینڈ آن دا جموں اینڈ کشمیر. سر اگر ہم اپنی پارٹی کی بات کریں، جس جماعت میں اس وقت آپ ہیں اور آپ اس کے وائس پریزیڈنٹ ہیں، جو باتیں پہلے ہم سنتے تھے، جتنی طاقتور جماعت پہلے وہ لگتی تھی، عام آدمی پارٹی کے آنے سے جہاں بی جے پی والے بھی گھبرائے ہوئے ہیں وہاں کے آپ بھی گھبرائے ہوئے ہیں کہ آپ کے ووٹ بھی کھسکیں گے کچھ نہ کچھ. سر جو ایشوز آپ نے بتائے اس کے ساتھ ساتھ ایشو ہسپتال بھی ہے، ایشو روزی روٹی بھی ہے، ایشو اسکولز بھی ہیں. آپ خود جب منسٹر تھے تو آپ خود دلی گئے، آپ نے خود دلی کے اسکول دیکھے، تو یہ ایشوز بھی تو ہیں نا سر. آپ دلی ماڈل کی بات کر رہے ہیں؟ آپ اسکول کا ماڈل دیکھ رہے ہیں. آپ دلی ماڈل کی بات کر رہے ہیں تو دلی ماڈل کین ناٹ بی امپلیمنٹڈ ان دا اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر. دلی میں آپ کو کنٹری کا بیسٹ ٹیلنٹ ملتا ہے، جموں کشمیر میں آپ کو وہ ٹیلنٹ اویلیبل نہیں ملے گا. دلی میں آپ کو بہار سے بیسٹ ٹیلنٹ، راجستھان سے بیسٹ ٹیلنٹ، ہریانہ سے بیسٹ ٹیلنٹ، پنجاب سے بیسٹ ٹیلنٹ، بنگال سے بیسٹ ٹیلنٹ، ساؤتھ سے بیسٹ ٹیلنٹ، مہاراشٹر سے بیسٹ ٹیلنٹ وہ دلی میں آتا ہے. دلی از اے نیشنل کیپٹل ٹیریٹری. دلی از ناٹ اے اسٹیٹ. دلی کی جورسڈکشن جو ہے آپ ساؤتھ دلی سے ویسٹ دلی تک، ایسٹ سے نارتھ تک، مطلب آپ دیکھیں گے تو دلی کی جورسڈکشن کتنی ہے. دیٹس لائک رننگ اے میونسپل کارپوریشن اور واسٹ میونسپل ایریا. یو آر رننگ اے پلین ایریا ہیونگ دا many infrastructures already available there. آپ مجھے یہ بتائیے کہ ہم اگر جموں کے آر ایس پورہ میں 1 کلومیٹر سڑک بناتے ہیں تو اس کی کاسٹ 20 لاکھ روپے ہے.
وہی سڑک ہم اگر بدل میں بناتے ہیں، درحال کانسٹیٹنسی میں بناتے ہیں، تو اس سڑک کی کاسٹ 1 کروڑ روپے آتی ہے. ریہوٹرکس کہنا، باتیں کرنا، وہ چیزیں پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہیں. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے آپ ایک گڈ گورننس کی بات کر سکتے ہیں، لیکن آپ دلی کو جموں کشمیر نہیں بنا سکتے. جموں کشمیر میں ٹنگدار بھی ہے، جموں کشمیر میں کیرن کرنا بھی ہے، جموں کشمیر میں اوڑی بھی ہے، جموں کشمیر میں حویلی پونچھ بھی ہے، منڈی بھی ہے، جموں کشمیر میں آپ کو تھنا منڈی اور گلاب گڑھ کے علاقے بھی ہیں، دچن پاڈر مڑوا بھی ہے. You cannot compare Delhi with the Jammu and Kashmir Union Territory. Still we are also a Union Territory like Delhi. So آپ اس کو ان کو کمپیئر نہیں کر سکتے. دوسری رہی بات کہ یہ بہت کچھ کر لیں گے. دیکھیے اسٹیٹ میں سسٹم کے بیچ میں رہا ہوں، اور سسٹم کے بیچ میں رہ کے آپ کو کرنا اتنا ہی ہوتا ہے جتنے آپ کے پاس وسائل اور ریسورسز ہوتے ہیں. بیانڈ یور ریسورسز یو وونٹ بی ایبل ٹو ڈو اینی تھنگ بیانڈ دیٹ. اینڈ آئی تھنک اینڈ آئی انڈرسٹینڈ دیٹ دے کین ناٹ ڈو اینی تھنگ بیانڈ دا سسٹم، بیانڈ دیئر ریسورسز. 1,80,000 کروڑ روپے ریونیو جنریشن آتا ہے دہلی میں، جو انکم ٹیکس کی صورت میں گورنمنٹ آف انڈیا کو جاتا ہے، اور جو کنسالیڈیٹڈ فنڈ آف انڈیا سے واپس دہلی گورنمنٹ کو ملتا ہے ٹو کریٹ دا محلہ کلینکس. یہاں پہ ہمارے ساتھ تو بڑی جو گھٹنا ہے، پرابلم ہے. ہمارے بچے RBA میں سلیکٹ ہوتے ہیں، ڈاکٹر بنتے ہیں، پھر وہ ڈاکٹر بننے کے بعد ان کی پریفرنس ہوتی ہے امریکہ جانا، UK جانا، مڈل ایسٹ میں جانا، پیسے کمانا، دلی میں جانا، جموں میں رہنا. کیا دے پریفر ٹو گو بیک ٹو دیئر ریموٹ ایریاز اپن وچ، جس کے بیسس پہ ان کی سلیکشن ہوتی ہے اور وہ ڈاکٹر بنتے ہیں. یا دوسرے بھی آپ کسی فیلڈ کے بچوں کو لے لو، شیڈیول ٹرائب کیٹیگری کے بچوں کو لے لو، جب وہ ایک بار اس کیٹیگری کے نام پہ اس علاقے سے اٹھ کے آتے ہیں اور اچھے پریسٹیجیس انسٹیٹیوشن سے ڈگری حاصل کرنے کے بعد اپنے علاقے میں ڈیلیور کرنے کو جاتے ہیں، نو دیئر پریفرنس ول بی ان دہلی. سو دہلی میں آپ تو محلہ کلینک اچھی چلا سکتے ہو. ہیئر یو وونٹ بی ایبل ٹو جسٹ کنسٹرکٹنگ دا بلڈنگ، creating the infrastructure does not mean that you are creating a good institution. Institutions are not run by the buildings, institutions are run by the faculty, institutions are run by the human resources element, and a huge lack of human resources here exists in Jammu and Kashmir. And so we cannot compare Delhi model, and Delhi model will be implemented in Jammu and Kashmir. Gujarat model will be implemented in the entire state, in the country. These models are models for their respective area. Jammu Kashmir to have a different type of model required. Jammu Kashmir is a complex situation there. Jammu Kashmir is not like that situation which you can say is like you are doing in Bihar, or you are doing in Gujarat, or you are doing in Punjab. جموں کشمیر میں جموں کشمیر کے ایکسٹرنل ڈائمینشنز ہیں، جموں کشمیر کے انٹرنل ڈائمینشنز ہیں. جموں کشمیر کے لوگوں کا ایک سیکشن آف سوسائٹی میں کچھ سینٹیمنٹس ہیں. جموں کشمیر از اے ویری واسٹ اینڈ کمپلیکس سچویشن. یہاں لنگوسٹک پرابلم ہے، یہاں آپ کو طبقاتی جنگ ہے، یہاں پہ آپ کو ریجن ورسز ریجن لڑائی ہے، یہاں سب ریجن ورسز سب ریجن لڑائی ہے. یہاں پیر پنجال کے پار ایک لنگوسٹک کلچر ڈیفرنٹ ہے، جموں پیر پنجال کے اس پار ایک دوسرا لنگوسٹک کلچر ہے، پیر پنجال کی دوسری پرابلمس ہیں. سو دس کین ناٹ بی ایکویٹڈ ایٹ آل ود دہلی. سر ایک آخری سوال آپ سے، کیا جیسے ہم مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے لوگوں سے ملتے ہیں، کچھ ہمیں آن دی ریکارڈ کچھ آف دی ریکارڈ یہ بتاتے ہیں کہ ہماری بات ہوئی ہے، ہم سے کانٹیکٹ کیا گیا ہے عام آدمی پارٹی کی طرف سے، کسی سے کوئی بات چل رہی ہے؟ سر ایسے افواہ تو نہیں اٹھتی نا سر؟ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو ہوگا، تبھی مارکیٹ میں یہ بات ہے کہ ذوالفقار صاحب جو ہے وہ جلد عام آدمی پارٹی جوائن کر سکتے ہیں. نہیں دیکھیے، ہم پولیٹیکل لوگ ہیں، ہمارے سب کے ساتھ تعلقات ہیں، ہماری سب کے ساتھ دوستیاں ہیں، ہماری BJP میں لوگوں کے ساتھ بھی دوستیاں ہیں. دے آر دا پرسنل ریلیشنز. ہماری عام آدمی پارٹی میں بھی لوگوں کے ساتھ دوستی ہے، وہ پرسنل ریلیشنز ہیں. ہماری نیشنل کانفرنس میں، اب میں تو نہیں ہوں، میری نیشنل کانفرنس کے لوگوں کے ساتھ بھی پرسنل ریلیشنز ہیں. محبوبہ جی کی پارٹی میں نہیں ہوں، بٹ آئی اسٹل ٹریٹ ہر ایز مائی ایلڈر سسٹر اینڈ آئی ریسپیکٹ لائک
my elder sister and मैं बहुत एहतराम से उनको भी देखता हूँ. So in politics we are not enemies to each other. We are in a fraternity. This politics is a fraternity like any other profession. So we are in the same fraternity, and if we talk to each other, it's not like that कि मैं बीजेपी ज्वाइन कर रहा हूँ, मैं आम आदमी ज्वाइन कर रहा हूँ, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन कर रहा हूँ, मैं कोई भी ज्वाइन कर रहा हूँ. नहीं, किसी और पार्टी की बात नहीं हो रही सर. किसी ने नहीं कहा कि बीजेपी ज्वाइन कर रही है, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी की बात हो रही है. टोटल फ्रेटर्निटी की बात की कि हम हर पॉलिटिकल पार्टी में वी आर इन टच विद ईच अदर. चौधरी जुल्फकार अली को आपने सुना, जितनी पॉलिश तरीके से और इशारों में जुल्फकार साहब बातें करते हैं, बातें सुनते हुए भी बहुत सारी चीजें आदमी की समझ में आती हैं. आम आदमी पार्टी आने वाले दिनों में कितना कुछ कर पाएगी जम्मू और कश्मीर में. दिल्ली का मॉडल जम्मू और कश्मीर में मिनो ऑन इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता. जुल्फकार साहब इस पर बता रहे थे आपको कि दिल्ली में और यहाँ में क्या फ़र्क है. वो फ़र्क जम्मू कश्मीर में रहने वाले लोग भी महसूस करते हैं और आम आदमी पार्टी भी इस फ़र्क को महसूस कर रही होगी. लेकिन एक चीज़ तो जुल्फकार साहब भी मानते हैं कि जम्मू और कश्मीर में आम आदमी पार्टी की हवा तो है. अपनी पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट हैं, अभी अपनी पार्टी में हैं और अपनी पार्टी का ही दिफा करते हुए जुल्फकार साहब इंटरव्यूज़ में और बाकी जगहों पर नज़र आते हैं. लेकिन बाज़ार में ये बातें भी गर्म हैं कि चौधरी जुल्फकार अली आम आदमी पार्टी का दामन थाम सकते हैं. बहुत शुक्रिया सर. थैंक यू.